والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 20 پر 8 سورہ التحریم آیت نمبر 4 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے فرشتے مدد پر ہیں۔ آج کی جو تاریخ ہے 22 ذی الحجۃ الحرام 1443 ہجری، آج ہی کی تاریخ میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک ولی کامل اور اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی اعظم جن کا لقب مفتی اعظم ہند ہے، ان کی پیدائش کی یہ تاریخ ہے۔ اور اتفاق دیکھیے کہ وہ دن بھی جمعہ کا تھا اور آج بھی جمعہ کا دن ہے، اس لیے تو یہ حق بنتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ آپ کی تاریخ پیدائش یعنی مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں، ان کو کیوں مفتی اعظم کہتے ہیں، یہ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ہیں، یعنی بیٹے ہیں۔ آپ کی پیدائش 22 ذی الحجۃ الحرام 1310 ہجری بروز جمعہ آپ کے قصبہ بریلی شریف میں ہوئی۔ سرکار اعلی حضرت کے فرزند نے جو نام ان کا تجوید ہوا تھا وہ محمد تھا، اور اسی نام پہ آپ کا عقیقہ ہوا تھا، اور آپ کے پیر و مرشد نے آپ کا نام ابو البرکات محی الدین جیلانی یہ تجویز فرمایا تھا۔ اور آپ کے والد محترم یعنی سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو مصطفیٰ رضا کہا کرتے تھے۔ ویسے تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بے شمار القاب ہیں، لیکن مفتی اعظم ہند جو ان کا لقب پڑا وہ بہت ہی مشہور و معروف لقب تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم 4 سال 4 ماہ جب 4 دن کے ہوئے تو آپ کے مکتب کی شروعات ہوئی۔ یہاں پہ میں ایک بات کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں رواج کیا ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 ماہ 4 دن 4 گھنٹے کا ہوتا ہے تبھی اس کے مکتب کی شروعات کرتے ہیں، اور اگر 4 گھنٹے سے ذرا آگے پیچھے ہو گیا تو بعض مفتیان اکرام اس پہ فتویٰ دینے لگتے ہیں جو وہاں پہ موجود رہتے ہیں۔ آج میں حقیقت سے واضح کرانا چاہتا ہوں عزیزوں، 4 سال 4 ماہ 4 دن یہ بزرگوں کی روایتوں سے تو ہمیں ملتا ہے، یہ قرآن اور حدیث کا فرمان نہیں ہے کہ اتنا ٹائم ہونا، اتنا منٹ ہونا، اتنا سیکنڈ ہونا۔ یہ بزرگوں کی سنت ہے کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن میں وہ لوگ اپنے مکتب کی شروعات کرتے تھے، لیکن 4 گھنٹے سے ہونا ایسا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو بلا وجہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر 4 گھنٹے سے کچھ آگے بھی چلا جاتا ہے
اور کچھ پہلے بھی ہو جاتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس سے ایک مسئلہ تو کلیئر ہو گیا، معلوم ہو گیا سب کو۔ آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی، یعنی جس کو مکتب کہتے ہیں، آپ نے قرآن کی تعلیم اپنے والد محترم سے، اپنے برادر سے، حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر بڑھ رہی تھی تو آپ نے عالمیت کے کورس میں داخلہ لیا، آپ عالم بنے۔ جب آپ کی عمر 18 سال کی ہوئی تو آپ ایک بہترین عالم دین بن کر چمکے۔ اس کے بعد 12 سال تک اپنے والد گرامی یعنی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہ کر مشق کیا۔ اس کے بعد آپ کی عمر بڑھ رہی تھی اور آپ دین و سنیت کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ آپ کے ساتھیوں میں مولانا ظفر الدین بہاری یہ بھی ساتھ میں رہتے تھے اور وہ بھی فتویٰ لکھا کرتے تھے، اور حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ بھی فتوے پر کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بڑے توجہ سے سنیں۔ ظفر الدین بہاری بھی فتویٰ لکھتے تھے اور سرکار مفتی اعظم ہند بھی لکھتے تھے، تو دونوں میں بات چیت ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تو فتاوی رضویہ سے نقل کرتے ہو۔ کون؟ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا کہ تم تو فتاوی رضویہ سے نقل کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نقل کرتا ہوں، یہ لو ایک سوال، تم بغیر دیکھے اس کو حل کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، مجھے ایک سوال دیا جائے۔ تو وہ سوال جانتے ہیں کون تھا؟ رضاعت کا مسئلہ تھا۔ رضاعت کہتے ہیں جو ماں دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، وہ کتنے دنوں تک پلا سکتی ہے فقہ حنفی میں۔ تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ لکھ دیا اور کوئی بھی کتاب کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے ولی ہیں، اللہ اتنی طاقت دیتا ہے، کوئی بھی کتاب نہیں دیکھا، باقی جو ان کا پڑھا ہوا تھا اسی سے انہوں نے تحریر کر دیا۔ اب جب مولانا ظفر الدین بہاری نے اس فتوے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہ اس میں کی جو عبارت ہے، جو یہ لکھا ہوا ہے، یہ تو ایک دم پرفیکٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یعنی والد محترم کی بارگاہ میں۔ جب حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ فتویٰ جو ماں کے دودھ پلانے پر تھا کہ کتنے دن تک ماں دودھ پلا سکتی ہے، سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فتوے کو دیکھا، مسکرانے لگے۔ دریافت کیے کس نے لکھا؟ بتایا گیا کہ چھوٹے میاں نے لکھا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ جواب تو ایک دم پرفیکٹ ہے، صحیح ہے۔ آپ نے کہا بیٹے آپ اس پہ دستخط کر دیجئے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فتوے پہ اپنا دستخط کیا، اور اس کے بعد اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے کہا یہ جواب ایک دم صحیح ہے۔ اس کے بعد سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو زمانہ تھا ظاہری، آپ وصال کر گئے۔ پھر بات آئی کہ جو آپ کا دارالافتاء ہے بریلی شریف میں، اس میں کس کی ذمہ داری دی جائے، کون بیٹھے گا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند جو ہیں حضور مفتی اعظم ہند جن کو کہتے ہیں، یہ بڑے مفتی ہیں۔ اچھا اس وقت حضور صدر الشریعہ بھی تھے، لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ ہی ذمہ داری کو سنبھالیے۔ تو حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور اعلی حضرت کے فرزند حضور مفتی اعظم ہند یہ دونوں فتویٰ لکھا کرتے تھے اور قوم کی خدمت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف چلے گئے، مدرسہ معینیہ جو غریب نواز سرکار کا مدرسہ ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند اب اکیلے پڑ گئے، جتنا دو لوگ کام کرتے تھے اب وہ سارا کام حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اکیلے تنے تنہا کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ نے مخلوق خدا کا جو بھی آپ کی بارگاہ میں سائل پہنچتا تھا سوال کرنے، آپ اس کے سوال کا جواب دیا کرتے تھے۔ اور اللہ نے آپ کو ہنر ایک اور دیا تھا کہ آپ تعویذ بھی لکھ کر مخلوق خدا کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، اور آپ کو تعویذ کے بارے میں بڑی مہارت حاصل تھی، اور اللہ آپ کے ہاتھ میں اتنی شفا دیے ہوئے تھا
کہ جو بھی جس مقصد کے تحت آتا تھا اللہ ان کی تعویذ کے ذریعے سے وہ مؤثر ثابت ہوتا تھا اور اس کا علاج بھی ہو جایا کرتا تھا۔ یہ شان حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب سرکار اعلیٰ حضرت کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا تو آپ نے ایک مہر بنوائی، کیونکہ ایک مفتی کے لیے ایک مہر ہوتی ہے، اپنی مہر وہ مارتا جس کو سیل کہتے ہیں، سیل۔ حضور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فرزند کے لیے ایک مہر بنوائی کہ آپ تو مفتی ہو گئے اور آپ جب کسی کو سوال کا جواب دیں گے تو اپنی سیل لگائیے۔ تو اس مہر میں جو لکھوایا تھا وہ یہ تھا، ابو البرکات محی الدین جیلانی عرف محمد مصطفیٰ رضا۔ اتنی بڑی مہر تھی، اور جب آپ کبھی فتویٰ دیتے تھے تو اسی سیل کو مار دیا کرتے تھے۔ یہ والد گرامی نے آپ کو دیا تھا۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانقاہ ماہریرہ سے، اسی خانقاہ سے آپ وابستہ تھے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی خانقاہ ماہریرہ سے مرید تھے۔ آل رسول کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ اسی خانوادے کی ایک عظیم ہستی ہے جس میں سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیعت فرمائی تھی۔ اس کے بعد 1923 عیسوی میں 1923 کی بات ہے، اس وقت غیر مسلم بڑی شدت تھی ان میں، تو غیر مسلم 1923 کی بات ہے، ان کے اندر شدت پیدا ہوئی اور انہوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام شدھی تنظیم تھی، اور یہ سنگٹھن تھا، اور ان کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ جو مسلم راجپوت ہیں ان کو مرتد کیا جائے، یعنی ارتداد کیا جائے، اسلام سے ان کو کفر کی طرف پھیرا جائے۔ لیکن علامہ نعیم الدین مراد آبادی، جن کو صدر الافاضل کہتے ہیں، وہ اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں نے مل کر اور 10 لوگوں پہ مشتمل یہ ایک علماء کا قافلہ جہاں جہاں پہ مسلمانوں کو مرتد بنایا گیا تھا وہاں جا جا کر لوگوں میں اپنے بیانات کرتے، اسلام کی تعلیم دیتے، یہاں تک کہ آگرہ کی بات ہے، وہاں کی جامع مسجد میں صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے جو ساتھی تھے ان کا نورانی قافلہ پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد جمعہ کا دن تھا، بیان کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر جو کشمکش ہیں اس کو دور کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ واحد ہے، اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے آپ کے بیانات کو سنا اور سننے کے بعد جتنے بھی مسلم راجپوت اسلام سے پھر گئے تھے وہ پھر اسلام میں داخل ہوئے اور صحیح طریقے سے اسلام کو اپنانے کی کوشش کی۔ محترم حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آج تاریخ پیدائش کا دن ہے۔ ہم اتنی بڑی عظیم شخصیت جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی ہو، میں آپ کو بتاؤں جس وقت مسلمانوں کے نسبندی کرانے کا مسئلہ تھا اس وقت بھی حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ شریعت اور اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی پہلو سے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ویسے تو بے شمار کارہائے نمایاں ہیں جن کو اس مختصر سے وقت میں نمایاں نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں، قوم مسلم ہو اور اہل سنت ہو، وہ ضرور حضور مفتی اعظم کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے رد فرقے باطلہ کے خلاف جو فتویٰ دیے ہیں وہ فتاوی مستفویہ میں موجود ہیں۔ آپ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کردہ جو فتاوی ہیں، جو مجلد ہے جس کو فتاوی مستفویہ کہتے ہیں، جب اس کا مشاہدہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ آپ کے جو قلم سے فتوے نکلتے تھے
وہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سرشار ہوا کرتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، اتنی تعظیم و تکریم تھی، عشق نبی میں ڈوب کر آپ لوگوں کو سوال کے جواب دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ 14 محرم الحرام کو اس دنیا سے رخصت فرما گئے، لیکن آج بھی آپ کے جو غلام ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، اور جنہیں اس کا اندازہ ہے کہ آپ نے اہل سنت کے لیے کیا کام کیا ہے، وہ آپ کی شخصیت کو بھلا نہیں سکتے ہیں۔